اپنا سوشل ویئر افسر اپنا غلام مرتضیٰ جمالی صاحب، ہمارے ڈاکٹر جبار سمرو صاحب، احمد نواز عمرانی صاحب، عزیز عمرانی صاحب، ہمارے ڈاکٹر لاشاری صاحب اور ہمارے معتبرین اور ہمارے سارے، جس طرح زبیر خانے کا آپ معذور ہمارے لیے نہیں ہیں، آپ ہمارے لیے اسپیشل پرسن ہیں، اسپیشل پرسن ہیں۔ آپ کی ہماری سوسائٹی میں جس طرح پاکستان ہے جگہ دینی چاہیے، ہمیں ایک عزت کا رشتہ، ایک احترام کا ہونا چاہیے۔ میں اپنے 2-3 ایکسپیرینس آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں، کیونکہ ہم لوگ پریکٹیکل لوگ ہیں، سوشل لائف گزارتے ہیں اور ہمارا فرض بھی ہے۔ میں ایک دفعہ یورپ گھومنے چلا گیا، ہم جس طرح پاکستانیوں کی عادت ہوتی ہے، تو سامنے میں نے نہیں دیکھا کہ وہ ڈسیبل کا بورڈ ہے، جا کے خالی کرسیاں دیکھی، میرے خیال سے ٹرین تھی یا کوئی کچھ بورڈ وغیرہ تھی، تو جا کے میں بیٹھ گیا جا کے اس پہ نا، میں نے نہیں دیکھا۔ تو ایک بزرگ خاتون، یہ آپ کو میں اٹلی کی بات بتا رہا ہوں، تو آرام سے آئی، تو انگلش میں کہا کہ یو couldn't see the board، تو میں نے کہا نو میڈم واٹ، تو اس نے بتایا کہ وہ ڈسیبل کا نشان لگا ہوا ہے، میں نے کہا اٹ از ایمٹی، وہ خالی ہے لیکن آپ کو اپنی جگہ پہ بیٹھنا ہے، اگر آپ آج اس طرح کریں گے تو یہ روٹین بن جائے گی۔ یہ یورپین یونین یا امریکہ کا ان کا ایک ڈسپلن ہے، وہ ہم پاکستانیوں میں نہیں ہے، لیکن ہمیں کرنا پڑے گا، آپ کی سوسائٹی ہے۔ اور جس طرح زبیر خان نے کہا کہ ایک اسپیشل پرسن ہے، آپ ہمارے لیے معذور نہیں ہیں۔ میں آپ کو ایک حضرت موسیٰ کی بات سناتا ہوں۔ حضرت موسیٰ اللہ سے کلام کرتے تھے، تو انہوں نے اللہ سے پوچھا کہ میرے پڑوسی کون ہوگا جنت میں، تو ان کو جواب آیا کہ ایک کسائی ہوگا۔ جب وہ چلے گئے جا کے اللہ کہا کہ مجھے تو بتائیں وہ کون سا کسائی ہوگا، تو ان کے شہر میں ہی وہ رہتے تھے، تو وہ کسائی کو دیکھ کے تھوڑا چپ ہو گئے، بولے اتنا نیکی کا کام کرتا ہی نہیں ہے، کیا کرتا ہے جس کو اللہ نے میرا پڑوسی کر دیا آخرت میں۔ آخر اس کو کہا، کسائی کو کہا کہ میں آپ کے گھر چلنا چاہتا ہوں، اللہ کے نبی تھے، جب ان کے گھر چلے گئے وہ، تو ان کی ایک معذور والدہ تھی اس کسائی کی۔ جب وہ کسائی صبح تیار ہو کے گھر سے نکلتا تھا تو اپنی والدہ کو ناشتہ بھی کراتا تھا، ان کو روٹی بھی کھلاتا تھا، ان کو دھوش ہو کے وہیں اس بستر پہ لیٹا کے چلا جاتا تھا۔ پھر جب اپنے کام سے واپس آتا تھا تو وہی اپنی والدہ کی خدمت کر کے اس کو سلا دیتا تھا، تو اس والدہ سے دعا نکلتی تھی کہ اپنے بیٹے کا مجھے نام پتہ نہیں کیا، اللہ تعالیٰ تجھے جنت میں موسیٰ کے ساتھ تجھے گھر دے گا۔ آپ لوگوں کی دعاؤں کا سیدھا اللہ قبول کرتا ہے اور اس کا بڑا اجر ہے، اور ہمیں بھی آپ لوگوں کی دعائیں چاہیے اور ہمارا فرض بھی ہے۔ تو یہ ایشوز ہے انشاءاللہ، جس طرح ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ وہ ہمارے جو کارڈز کے مسئلے ہیں، وہ انشاءاللہ میں منڈے کا دن آپ کو میں انشاءاللہ 11 o'clock آ جائے میرے مہمان خانے، میں ڈی سی سے بیٹھ کے اے سی سے بیٹھ کے آپ کا یہ مسئلہ کوشش کروں گا حل کراؤں گا۔ دوسرا رہ گیا آپ کا، میں ڈسٹرکٹ جو بنا ہے، ڈسٹرکٹ جعفر آباد سے ڈسٹرکٹ استاد محمد، ہمارا مین مقصد یہی تھا کہ ایک باغ ٹیل کا بندہ، ایک باغ ہائٹ کا بندہ، غوث بخش مکسی میرے ساتھ بیٹھے ہوئے، یہ سیف آباد سے نکلتے تھے ڈیرا اللہ یار پہنچتے ان کو 2-2.5 گھنٹے لگ جاتے، اس طرح کبھی ان کو افسر ملتے نہیں تھے، کبھی ہم لوگ نہیں ملتے، تو ایک بڑا ایک مسئلہ ہوتا تھا۔ ابھی ان کے رستے بھی منظور ہو رہے ہیں، سیلاب کے بعد رستے بھی ہوتے، ایک آدھے گھنٹے میں ایک اس ڈسٹرکٹ کے ہیڈ کوارٹر تک پہنچ سکتے ہیں، اور آپ کو یہاں ڈی سی اویلیبل ہوگا، ڈی پی او ہوگا، آستہ آستہ ہر ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن انشاءاللہ آتی جائے گی ہر محکموں کی، اور اس ایک دوسرا فائدہ ہوگا کہ ہمارا ڈسٹرکٹ استاد محمد میں 2 سے 4 ہزار ملازمتیں کریٹ ہوں گی ہر ڈپارٹمنٹ کی، یہ روزگار آپ لوگوں کو ملے گا، استاد محمد گنداخے کے لوگوں کو ملے گا۔ اور جس طرح آپ نے کہا کہ گورنمنٹ نے پالیسی کی ہے کہ 5% ہر ڈسیبل کو جابز ملیں گی، تو انشاءاللہ یہ آپ کے فائدے مند ہے، لانگ ٹرم پلاننگ ہے۔ دوسرا، ہماری فیملی ہو، امیر زبیر خان ہو یا پوری ہماری جمالی فیملی، ہم لوگ آپ کی سپورٹیو رہیں گے۔ آپ کا سوشل ویئر کا دفتر بھی شاید میری والد صاحب نے آپ کو چیریٹی کی ہے، زمین شہر کے اندر ان کو دیا ہوا ہے، وہاں سلائی کڑھائی کے ہوتے ہیں، میری بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں وہاں کافی جاتی ہیں، وہ ہنر سیکھ رہی ہیں، ان کو تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ڈسیبل آدمی بولنا نہیں چاہیے کہ بیگرز نہ ہو، مطلب آدمی جیسے ہمارے زبان پہ بیکاری بولتے ہیں، آپ کو آستہ آستہ کسی روزگار میں لگائیں، کسی این جی اوز کے تھرو لگائیں، یا کوئی جیسے ویل آف جو بزنس مین ہیں وہ کہا کہ آپ کو سپورٹ کریں، کہ آپ کسی مانگنے سے
अपनी रोजगार हो, चाहे वो कोई रश्का हो, चाहे वो कोई सिलाई कढ़ाई की मशीन हो, जितना हम कर सकते हैं प्राइवेटली चाहे सरकारी तौर। और अल्लाह ने मेरे वालिद साहब को ओहदा दिया हुआ है, इन्होंने माशाल्लाह एक्टिंग गवर्नर हैं, आजकल आएंगे, मैं उनसे भी डिस्कस करूंगा। आप लोगों का पूरा डिस्ट्रिक्ट में एक पूरा डिस्ट्रिक्ट ऑफिस खुला है, जैसे दूसरे इदारों का खुलेगा सोशल फेयर का जिस तरह डॉक्टर साहब ने कहा है, तो वो कोशिश करेंगे आपको खुला के दे देंगे इंशाल्लाह। यकीन स्टेप बाय स्टेप आपके काम होंगे। हमारा इस टाइम आपका डिस्ट्रिक्ट करने के बाद एक टारगेट मेरा जाती ख्वाहिश है, वालिद साहब भी कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ NIBC हॉस्पिटल आ जाए उस्ताद मोहम्मद में, या आपके लिए इंडस हॉस्पिटल आ जाए। इंडस हॉस्पिटल वाले काफी एक्टिव हैं। अभी पिछले दिनों उन्होंने ग्वादर में हॉस्पिटल उन्होंने हायर की, उनका एग्रीमेंट गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान के साथ हुए हैं। एग्रीमेंट क्या है, बलूचिस्तान गवर्नमेंट उनको पे कर रही है, वो पूरा हॉस्पिटल टेक ओवर कर रहे हैं, उसमें उनके मेडिसिन भी है, ऑपरेशन भी हैं, उनका स्टैंडर्ड काफी बेहतर है। वो कराची में भी माशाल्लाह कर रहे हैं, लाहौर में भी, कि इस इलाके में कोई अच्छी हेल्थ फैसिलिटी आए। बाकी लाइटर नोट पे मैं आपको मजाकिया 2-3 बातें बताता हूँ अपने इस इलाके की। एक डिसेबल बंदा आया, अपाहिज आया, मैं निकला, मेरा भाई साहब उस टाइम फौत हो गए थे।